بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو المختوم۔ المختوم ہمارا ایک آن لائن ادارہ ہے جہاں پر ہم مختلف کورسز قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے، مختلف کورسز جو ہے انگلش گرامر کے حوالے سے، اور اس طرح کے آئندہ بھی ہم ایسے کورسز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے، موبائل گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے۔ پہلے بھی ہم آف لائن کورسز بہت سارے کروائے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی اس چینل پر آپ کو اسی قسم کے مختلف کورسز آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں بار بار نہیں کہتا ہوتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ کو چینل سبسکرائب کر لینا چاہیے۔ تو یہ ہمارا جو کورس ہے انگلش گرامر کورس، میرا نام ہے مہتاب احمد، اور میں آپ کو انگلش لینگویج اور انگلش گرامر جو ہے وہ آسان انداز میں پڑھاتا ہوں۔ تو ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ لیسن نمبر 6 ہے۔ لیسن نمبر 6 کے اندر ہم پڑھیں گے کنجکشنز اینڈ انٹرجیکشنز۔ کنجکشنز کس کو کہتے ہیں؟ انٹرجیکشن کس کو کہتے ہیں؟ کنجنکشنز کہتے ہیں حرف عطف کو، وصل کو، ٹھیک ہے؟ وصل ہے یا عطف ہے، وہ ایک ہی معنی میں کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو بات کو بڑھانے کے لیے آپ مزید کوئی بات اس میں کہنا چاہتے ہیں تو اور کہتے ہیں آپ، اور اس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حرف عطف کہلاتے ہیں۔ تو انگلش کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ہر زبان کے اپنے الفاظ اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں جو اس جملے کو جوڑنے کے لیے، دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس طرح انٹرجیکشن کسی جذبے کا، کسی ایموشنل جو آپ کے کیفیت ہے، اس کیفیت کے اظہار کو بیان کرنے کے لیے انٹرجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان کا استعمال کیسے ہوگا؟ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ کنجکشن کہتے ہیں A conjunction is a word that is used to connect words, phrases, clauses, and sentence. For example, and, or, but, because, for, it, and when. کہ کنجنکشن جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو الفاظ کو جوڑنے کے لیے، یا فریسز جس کو کہتے ہیں، جو پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، جس طرح دا بک از آن دا ٹیبل، ٹھیک ہے؟ تو آن دا ٹیبل یہ ایک فریسز استعمال ہوئے۔ اس طرح کلاسز اینڈ سینٹینس، کلاسز کو جوڑنے کے لیے اور سینٹینس کو جوڑنے کے لیے۔ اچھا، کلاسز اور سینٹینسز میں فرق سمجھیے۔ کلاسز کس کو کہتے ہیں؟ کلاسز کہتے ہیں کہ ایک جملہ جس کے اندر سبجیکٹ ہے اور ورب ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مکمل بھی ہو سکتا ہے، نامکمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سینٹینس اس کو کہتے ہیں جو پورا اپنا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کس طرح یہ کلاسز اور سینٹینس میں فرق کیا ہے۔ کلاسز آپ سمجھ لیں، جس طرح میں کہتا ہوں شی از لیٹ بیکاز شی از لیٹ، ٹھیک ہے؟ وہ لیٹ ہے، وہ تاخیر سے آئی ہے، وہ لیٹ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک وہ ہے، شی ریڈز اے بک، ٹھیک ہے؟ یا شی ریڈز، آپ اتنا کہہ لیں۔ کلاسز کیا ہے؟ شی ریڈز، وہ پڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ ایک کلاسز ہے۔ اگر آپ اس کو یوں بنا لیں کہ شی ریڈز اے بک، وہ کتاب پڑھتی ہے، تو یہ ایک سینٹینس ہے۔ کلاسز اور سینٹینس میں یعنی آپ یہ ہلکا سا فرق ہے۔ اور اگر کوئی جملہ ادھورا ہے تو وہ کلاسز میں آئے گا، وہ پھر سینٹینس نہیں آئے گا۔ بیکاز آپ کہتے ہیں بیکاز اٹ واز رین، کیونکہ بارش تھی، تو اب یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا کوئی آگے
پیچھے کچھ نہیں ہے، صرف بیکاز اٹ واز رین، کیونکہ بارش تھی. تو یہ ایک جو جملہ ہم نے استعمال کیا ہے تو یہ بھی نامکمل جملہ ہے، تو اس کو بھی کلاسز میں شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور سینٹینس جو ہے بیکاز اٹ واز رین، اب اس کو ہم سینٹینس نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. شی ریڈز یعنی سینٹینس ہے، مکمل ہے، لیکن یہ مکمل معنی نہیں دے رہا ہے، یعنی کیا پڑھتی ہے. تو اس میں بھی مطلب جملہ تو مکمل ہے، سبجیکٹ اور ورب اگر آ گیا تو وہ کلاسز بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سینٹینس جو ہے وہ مکمل ایک معنی دیتا ہے، مکمل وہ ایک جملہ ہوتا ہے باقاعدہ طور پر. امید ہے آپ کو ان دونوں میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، اسی طرح کنجنکشن کے لیے اینڈ اور بٹ، بیکاز، فار، اٹ اور وین، اس طرح کے جملے، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کی جاتے ہیں. میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں. ہی از اے بوائے، شی از اے گرل. ہی از اے بوائے اینڈ شی از اے گرل. ٹھیک ہے. اب ہی از اے بوائے اور شی از اے گرل یہ الگ الگ جملے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم نے درمیان میں اینڈ لایا، تو اینڈ لایا تو اس سے یہ پورا ایک جملہ بن گیا. ہی از اے بوائے اینڈ شی از اے گرل، دونوں کو ملا دیا. اسی طرح ہی از اے بوائے بٹ شی از اے گرل. ٹھیک ہے. بٹ لے آئے. اس طرح ہی کیم ٹو کلاس بٹ یو ڈڈ ناٹ. ٹھیک ہے. بٹ لے آئے. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے ایک فریز کا استعمال کیا ہے، یا آپ کہہ دیں کلاسز کا استعمال کیا ہے، کہ نامکمل جملے کا ہم نے استعمال کیا یہاں پر. اس طرح ہی ون دا ریس، ہی از اے فاسٹ رنر. ٹھیک ہے. وہ ریس جیت گیا ہے کیونکہ ہی از اے، اب یہ دو الگ الگ جملے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہاں ترجمہ ابھی نیچے والے جملے میں ہوگا، اس جملے میں نہیں ہوگا. ہی ون دا ریس، وہ ریس جیت گیا ہے. ہی از اے فاسٹ رنر، وہ ایک تیز بھاگنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس دونوں کو جملوں کو ملاتے ہیں، سینٹینسز کو ملاتے ہیں، تو کیا بنتا ہے؟ ہی ون دا ریس بیکاز ہی از اے فاسٹ رنر، اس لیے کہ وہ تیز بھاگنے والا ہے. اس لیے کہ، اب یہ بیکاز جو لائے ہم، اس کا ترجمہ ہے اس لیے کہ. اب اس نے دونوں جملوں کو ملا دیا. آگے کمپاؤنڈ کنجنکشنز کس کو کہتے ہیں؟ A phrase which is used as a conjunction is called compound conjunctions. ٹھیک ہے. اچھا، a compound conjunction is compressed on more than one word. یعنی ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، اس میں ایک لفظ نہیں ہوتا. پیچھے ہم نے پڑھا کہ اینڈ، آف، فور، اس طرح کے یعنی ایک عد لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کمپاؤنڈ کنجنکشن آسان سی بات آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں دو ورڈز ہوتے ہیں، مور دین ون ہوتا ہے، یعنی تین بھی ہو سکتے ہیں. تو کم از کم جو ہے اس میں دو ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا. اگر ایک ہے تو وہ کنجنکشن شمار کیا جاتا ہے، اگر دو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس کو کمپاؤنڈ کنجنکشنز کہتے ہیں. یہ مثالیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، سو دیٹ. ٹھیک ہے. سو اور دیٹ. اس طرح پرووائڈیڈ دیٹ. ٹھیک ہے. اس طرح ایز ویل ایز تین ہیں، ایز سون ایز تین ہیں، ایز لانگ ایز، سچ ایز، ان آرڈر ٹو، ایز مچ ایز. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ جو جملے ہیں یہ کمپاؤنڈ کنجنکشنز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. آئی شل ریچ ایز سون ایز پاسبل فار می، میں پہنچ جاؤں گا جتنا بھی میرے لیے ممکن ہو. ایز سون ایز جیسے تیسے بھی، جیسے بھی میرے لیے، پاسبل ممکن ہوا، فار می میرے لیے، جیسے بھی ممکن ہوا میں پہنچوں گا. ٹھیک ہے. آئی شل گیو یو اندر ایگزامپل، میں آپ کو دوں گا ایک دوسری مثال. سو دیٹ تاکہ، سو دیٹ تاکہ، یو انڈرسٹینڈ اٹ ویل تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. سو دیٹ یہاں استعمال ہوا ہے. اس طرح آئی شل ٹیچ یو دس لیسن ایز ویل ایز ٹینسز، میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ یعنی یہ سبق بھی پڑھاؤں گا، اور اسی طرح ایز ویل ایز، اسی طرح ٹینسز بھی، یعنی زمانے جو ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ سارے مختلف اس کے ترجمے ہیں. سو دیٹ، پرووائڈیڈ دیٹ، ایز ویل ایز، ایز سون ایز. ٹھیک ہے.
ڈکشنری میں ان کے ترجمے آسانی سے مل جاتے ہیں. ان آرڈر ٹو، ٹھیک ہے، بھی استعمال ہوتا ہے. اس طرح ایز مچ ایز، ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب بھی کوئی جملہ اس طرح کا آئے آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے ڈکشنری میں، یعنی اس کا یہاں پر کیا ترجمہ ہو رہا ہے. بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ جملے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کچھ سے کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن عموماً ترجمے جو ہے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے تو اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. آگے جو ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہے؟ اینڈ، بٹ، اور، یٹ، فور، سو. ٹھیک ہے، اچھا پہلے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ پہلے میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو ہم ملا رہے تھے اس میں ہم ایک جملے کو ملا رہے تھے دو جملوں کے ساتھ، دوسرے جملے کے ساتھ دو جملوں کو اکٹھا کر رہے تھے. اب یہاں پر وہ کام نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایک جملے کو اور ایک لفظ کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کہا جاتا ہے. جس طرح آئی لائک ٹو رن اینڈ سویم. ٹھیک ہے، اب سویم ایک ورڈ ہے صرف، تو ہم نے دو یعنی ایک سینٹینس ہے ہمارے پاس، آئی لائک ٹو رن، مجھے بھاگنا پسند ہے. ٹھیک ہے، دوڑنا مجھے پسند ہے. رن کہتے ہیں دوڑنے کو. مجھے دوڑنا پسند ہے، اینڈ سویم، اور مجھے تیرنا بھی پسند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لفظ کو ہم نے ایک جملے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور درمیان میں اینڈ کا یوز کیا ہے. تو اینڈ کیا ہے؟ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. اس طرح نعیم ڈڈ ناٹ گو ٹو لاہور، وہ نعیم جو ہے وہ لاہور نہیں جا رہا. نیدر ڈڈ عمیر، اور نہ ہی عمیر. ٹھیک ہے، نیدر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے طور پر. ٹھیک ہے، تو آگے عمیر جو ہے وہ بس ایک لفظ ہی ہم نے یہاں پر اس کو جوڑا ہے ایک پورے جملے کے ساتھ. شی از رچ بٹ ویری ہمبل. ٹھیک ہے، شی از رچ بٹ ویری ہمبل. ویری ہمبل یہ کیا ہے؟ ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، اس کو ہم نے جوڑا ہے شی از رچ. لڑکی امیر ہے لیکن بہت زیادہ وہ ہمدرد ہے، ہمبل ہے. ٹھیک ہے، تو بٹ یہاں پر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ایک لفظ کو ہم نے ایک جملے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. آئی ایم فاؤنڈ آف پلینگ اسپورٹس بٹ ناٹ واچنگ دیم. مجھے کھیلنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو لیکن دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. میں کھیلتا ہوں لیکن دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اب یہاں پر ناٹ واچنگ دیم، یہاں ایک لفظ کو استعمال کیا گیا. اب ناٹ واچنگ دیم یہ پورا کوئی جملہ نہیں ہے، یہ ایک لفظ ہے کہ اسپورٹس کو دیکھنا. ٹھیک ہے، تو اس کے درمیان میں ہم نے بٹ لایا اور یہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے طور پر استعمال کیا گیا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوں گی. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو بلا جھجک کمنٹس باکس میں آپ پوچھیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں کہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی شامل ہو کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے فیس بک گروپ کے اندر بھی شامل ہو کر پوچھ سکتے ہیں. بہرحال آگے ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کسی جذبے کا اظہار کرنا. دا ورڈ انٹرجیکشن کمز فرام دا لاطین ورڈز. یہ لاطینی الفاظ کا وہاں سے یہ ماخوذ ہے، وہاں سے یہ اخذ کیا گیا ہے. کون سے ہیں وہ؟ انٹر کہتے ہیں بٹوین کو، اینڈ جیسیر کہتے ہیں آپ ٹو تھرو پھینکنا. ٹھیک ہے، یعنی درمیان میں کسی بات کو پھینکنا. یہ کیسے؟ اب یہ تو اس کے یعنی کیسے اس سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، انٹر اور جیسیر جو ہے یہ جو ہے لاطینی ورڈز ہیں، تو یہ ان سے جو ہے مل کر کچھ بن گئے. سو an adjective interjection is a word that you throw in between sentences to express a sudden feeling. یعنی انٹرجیکشن کہتے ہیں کہ جملوں کے درمیان میں آپ کوئی ایسا لفظ ذکر کر دیتے ہیں
کہ جس سے آپ کی جو حالیہ فیلنگ ہے، آپ کی جو کرنٹ فیلنگ ہے، جو آپ کے جذبات ہیں، تو ان کا آپ کا جو درد ہے، آپ کا جو غم ہے، آپ کی جو خوشی ہے، اس کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں اور جملوں کے درمیان میں کوئی ایسا لفظ لے آتے ہیں، تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرجیکشن. جیسے ہورا وی ون دا میچ، ہورا وی ون دا میچ. اب ہورا، واہ، یہ ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خوشی کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں. یعنی بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے یا غم کے اندر اس طرح کے او ہو، اس طرح کے الفاظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. تو انگلش میں بھی ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو انٹرجیکشن کہا جاتا ہے، جہاں پر آدمی اپنی فیلنگز کا اظہار کرتا ہے. تو ان کا ترجمہ کچھ نہیں ہوتا. یعنی آپ اگر ڈکشنری میں ان کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح افسوس، یہ اس طرح کی شاید ملے. تو ان کا ایسی ترجمہ ہوتا ہے. یہ کچھ یعنی بعض اوقات تو ایسے استعمال ہوتا ہے جس طرح یا، آگے شاید اس کی مثال آئے، یا، ٹھیک ہے، یا اب یس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یا کوئی کہے اور کہے کہ نہیں جی یس جو ہے اس کے اسپیلنگ یہ ہیں اور یا یہ غلط ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ انگلش میں اس طرح بولا جاتا ہے. ہورا وی ون دا میچ، واو واٹ اے نائس کلر، واو واٹ اے نائس کلر. ٹھیک ہے، یعنی کیا ہی اچھا کلر ہے. تو وہ اس میں جو آپ کی کیفیت ہے حیرانی کی، وہ بیان کی جا رہی. اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک مارک لگاتے تھے. ٹھیک ہے، مارک لگاتے تھے جس کو آپ کہیں کہ ایکسکلیمیشن مارکس، جس کو کہتے ہیں حیران ہونے کا. یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے. ندا، چیخ پکار اگر کوئی کرتا ہے تو یہ آپ کو اورا کے آگے ایک مارک لگا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اس کو زوم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ والا. یہ امید ہے آپ کو صحیح نظر آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا آگے جو ہے interjection is a word added to sentence to convey emotion. It is not a grammatically related to any other part of the sentence. جو انٹرجیکشن ہے یہ ایک لفظ ہے جو جملے کے درمیان میں داخل کیا جاتا ہے. کیوں؟ ٹو کنوے ایموشن، تاکہ جو ایموشن ہے ان کے بارے میں بتایا جائے، جو بندے کی کیفیات ہیں وہ بتائی جائیں. اٹ از ناٹ اے گرامیٹیکلی ریلیٹڈ ٹو اینی ادر پارٹ. تو یہ جو گرامر کے حوالے سے، اس کے گرامر کے اعتبار سے اس کا کوئی وہ تعلق نہیں ہے. گرامر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جو ادر پارٹ سنٹینس جو ہوتے ہیں، جو پارٹ جو جملے کے دوسرے حصے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ریلیٹڈ ٹو اینی ادر پارٹ آف یعنی اس کے ساتھ جو استعمال ہو رہا ہے. یعنی آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جو گرامر کس کو کہتے ہیں؟ گرامر کہتے ہیں ترکیب کو، کہ یہ جملہ کیا بن رہا ہے. یہ جو ہے سبجیکٹ ہے، یہ لفظ سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ فلاں فلاں چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طرح ترکیب کرتے ہیں انگلش میں. تو اس کا تعلق جو ہے اس طرح گرامر کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں، اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے جو سینٹینس میں جو ہے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کس بات پہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک جملے کے ساتھ، اس پورے جملے کے ساتھ میچ جیتنے کی خوشی میں اس نے ہو رہا کہا ہے. ٹھیک ہے، واو وی ون دا میچ، واو کیا ہی اچھی بات ہے، ہم میچ جیت گئے. ٹھیک ہے، تو وہ خوشی کے اظہار کے لیے جو ادر پارٹس آف اسپیچ ہیں، ادر پارٹ آف سینٹینس ہے، جو دوسرے جملے کے حصے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے. گرامیٹیکلی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. آپ آگے ایک اور میں بتاتا ہوں. انٹرجیکشن از آفن فالوڈ بائی این ایکسکلیمیشن مارک. ایکسکلیمیشن مارک جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ اس طرح
یعنی لمبی لکیر ہوتی ہے اور نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تو اس کو ایکسکلیمنیشن مارک کہتے ہیں. سم ٹائمز بائی اے کوشچن مارک، بعض اوقات جو ہے کوشچن مارک بھی لگا ہوتا ہے، یعنی ایکسکلیمنیشن مارک لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوشچن مارک بھی آپ کو کبھی کبھار نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور کوما. اور بعض اوقات کوما بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ قامے کے اندر یعنی کاما بھی بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال جب آپ یہ کوئی پیراگراف پڑھیں گے، کوئی مضمون آپ پڑھیں گے انگلش کا، تو اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو یعنی ریٹن میں عموماً یہ چیزیں اس طرح کے تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات جو ڈرامہ لکھا ہوتا ہے، کہانی لکھی ہوتی ہے، کوئی اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے جس پہ ویڈیو بنتی ہے، جس پہ فلم بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات ان چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ناول ہوتا ہے، اس میں یہ باتیں بعض اوقات لکھ دی جاتی ہیں، لیکن عموماً مضمون کے اندر، جس طرح ابھی میں آپ کو کہوں کہ اسکول پہ مضمون لکھیں، تو اس طرح مضمون میں عموماً یہ چیزیں استعمال نہیں کی جاتی. انٹرجیکشن آر ان کامن ان فارمل رائٹنگ، یعنی عام طور پر جو کوئی جو ہے پیسج لکھا جاتا ہے، کوئی پیراگراف لکھا جاتا ہے، کوئی ٹاپک لکھا جاتا ہے، کوئی مضمون لکھا جاتا ہے، تو اس میں یہ انٹرجیکشن جو ہے وہ ان کامن ہے، وہ استعمال نہیں ہوتا، وہ پروفیشنلی نہیں ہوتا. لیکن جو فلم وغیرہ لکھی ہوئی ہے، ڈرامہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں ظاہر ہے وہ انہوں نے ایک ویڈیو بنانی ہوتی ہے، تو اس میں وہ کیفیات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، لیکن عام مضمون کے اندر جو ہے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ایکسیپٹ ان ڈائریکٹ کوٹینیشن. کوٹینیشن کہتے ہیں کہ یعنی جو آپ ایک جملے لکھتے ہیں، جملے کے اوپر جو ہے آپ کو دو اس طرح گول گول سے دو نشان ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ آگے جب ہم ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ سپیچ جب ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کی بات کو بعین ہی نقل کرتے ہیں. جس طرح قرآن میں بھی ہے نا بعض اوقات کہ فلاں نے کہا، ٹھیک ہے، اسی کی بات کو انی انا اللہ انا ربکم الاعلی. اب یہ انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے، کس نے کہا؟ فرعون نے کہا. تو انا ربکم الاعلی، اب یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اب یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے انا ربکم الاعلی، یہ تو سچ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرعون کی بات کو نقل کر کے کہہ رہے ہیں کہ فرعون نے کہا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، اعلیٰ رب ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بات کو اس طرح نقل کیا ہے. تو اس طرح انگلش کے اندر بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس طرح آپ کہیں کہ میں نے جی زین کو کہا ہے کہ آ جاؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. اب میں نہیں آتا، یہ الفاظ آپ نے بعین ہی وہی بولیں جو زین نے آپ کو بولے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اسپیچ جب آپ لاتے ہیں، جب اس طرح کے الفاظ آپ لاتے ہیں، تو اس میں آپ اس کے الفاظ کو آپ یعنی چھوٹا ڈبل قامہ ایک سائڈ پہ لگا ہوتا ہے، مڑا ہوا، اس طرح کونا مڑا ہوا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. وہ ابھی مجھے یاد نہیں رہا، میں ادھر ویڈیو میں ایڈ کر دیتا، تو یعنی وہ پھر میں آپ کو سمجھا دوں گا. بہرحال وہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا. وہ جب ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ سپیچ ہم پڑھیں گے نا آگے، تو اس میں آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ چھوٹے سے دو ڈاٹ ہوتے ہیں، مڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح ایک کونے میں دو ہوتے ہیں اور دوسرے کونے میں دو ہوتے ہیں، تو اس طرح کا وہ سین ہوتا ہے. Interjection is a word or phrase that is grammatically independent from the words around it. کہ جو انٹرجیکشن ہوتا ہے وہ ایسا لفظ ہے یا ایسا فریز ہے جو گرامیٹیکلی یعنی گرامر کے لحاظ سے وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ، وہ آزاد ہے فرام دا ورڈز اراؤنڈ، جو اس کے ارد گرد جو الفاظ ہیں ان سے وہ آزاد ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اینڈ یعنی تعلق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ جو ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تعلق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ترکیب میں وہ کوئی چیز نہیں ہے، ترکیب میں آپ اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے،
یا اگر وہ نہیں بھی ہو تو یہ نہیں کہ جملہ نامکمل ہے، بلکہ اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہوتا ہے. یہ کیفیات کا اظہار ہوتا ہے. اینڈ مینلی اٹ، ٹھیک ہے، یعنی نہ وہ مین چیز ہے اور نہ ہی وہ اس کے یعنی وہ گرامر کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ایکسپریس فیلنگ ریدر دین میننگ، یعنی وہ آپ کی فیلنگ کا اظہار کرتا ہے نہ کہ معنی کے. یعنی اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ معنی کے لیے اتنا کوئی خاص نہیں استعمال ہوتا ہے. ہاں فیلنگز کے لیے وہ خاص ہے، فیلنگ کا اظہار کرتا ہے. جس طرح او، اب اس کی مثالیں آپ سمجھیں. او واٹ اے بیوٹیفل فلاور، واہ، او واٹ اے بیوٹیفل فلاور، او، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ انٹرجیکشن ہے. ہائے برو واٹس ایپ، ہائے. اب ہائے جو ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ اور آئی استعمال ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر ایچ ای اور وائی ہے، ٹھیک ہے. ہائے برادر، ہائے برو، برو، ٹھیک ہے. اب برو کو بھی، برادر کو بھی شارٹ کر کے برو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک کامن ہے واٹس ایپ، ٹھیک ہے. یہ یعنی حال احوال کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے پچھلے اسپوکن جو ہمارا کورس تھا اسپوکن انگلش لینگویج کا، یہ آپ کو یہاں پر پلے لسٹ کے اندر مل جائے گا. اس کے اندر بھی اس کے میں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے. اٹس ٹو لیٹ ناؤ، اٹس ٹو لیٹ ناؤ، ٹھیک ہے. یہ تو بہت لیٹ ہو گیا، او ہو یہ تو بہت لیٹ ہو گیا. آگے یا آئی گاٹ اٹ، جی ہاں میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے یہ انٹرجیکشن ہے. آئی تھنک اٹس ناٹ مائی بک، میرے جس طرح آپ سوچتے ہیں نا وہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو یہاں پر آپ ایسے فیلنگ ظاہر کرتے ہیں. تو فیلنگ جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے الفاظ میں ایکسپریس نہیں ہو رہی ہوتی، تو جو سنتا ہے، جو اس کو سمجھ آتی ہے، تو اس طرح کی وہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی اس طرح کی فیلنگ تھی، ٹھیک ہے. اوچ آئی ایم فیلنگ پین، اوچ، ٹھیک ہے. جب آپ نے درد محسوس کیا، ٹھیک ہے، تو جب انگلش میں آپ درد محسوس کریں گے تو پھر اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ وہ یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اردو ظاہر ہے جو آپ بندہ انگلش سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب اس کو کوئی درد ہوگا تو وہ تو اپنی زبان میں ہی اس کو بیان کرے گا نا. درد کے وقت تو ساری وہ لینگویج بھول جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے یہ نہیں ہے کہ پھر آپ نے انگلش میں سوچتے رہنا ہے. یہ اس لیے کہ اگر کہیں پر پراپر آپ انگلش پڑھا رہے ہیں اور انگلش ماحول ہے اور وہاں پر آپ کو اس طرح کی پین فیل ہوتی ہے، تو پھر آپ کس طرح کی وائس جو ہے وہ ایکسپریس کریں گے، کس طرح کی فیلنگ جو ہے وہ ظاہر کریں گے، تو وہ آپ کو سکھائی جا رہی ہے. اوچ آئی ایم فیلنگ پین، اوچ آئی ایم فیلنگ پین، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آپ کو سکھائی جا رہی ہے کہ اس طرح کا آپ نے اظہار کرنا ہے. آئی ڈونٹ ریمبر، ٹھیک ہے، مجھے یاد نہیں ہے. ویل آئی ہیو اے گریٹ آئیڈیا، ویل، او ٹھیک ہے، میرے پاس بھی اچھا ایک آئیڈیا ہے. الاس ہی پاسڈ اوے یسٹرڈے، الاس، ہائے افسوس، افسوس کی بات ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ فوت ہو گئے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا. آگے یہ آخری بات ہے، یہ سمجھ لیں. With the help of conjunctions we can shorten length of sentence. اب کنجکشن میں کیا ہم کرتے ہیں کہ اور انٹرجیکشن اور کنجکشن میں کیسے جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ انٹرجیکشن تو آپ کو سمجھ آ گیا. جو کنجکشن ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہم الفاظ کو کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ الفاظ ہوتے ہیں تو اس میں ہم الفاظ کو کم کرتے ہیں. جس طرح آئی لائک ٹو رن، آئی لائک ٹو سویم. اب یہ دو جملے ہو گئے، ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے شارٹ کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ آئی لائک ٹو رن اینڈ سویم. اب دیکھیں آئی لائک ٹو، یہاں پر کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نیچے آپ کتنے الفاظ استعمال ہوئے. اب میں الفاظ گنتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہ کم ہوئے ہیں یا اتنے ہی ہیں. آئی 1، لائک 2، ٹو 3، رن 4، ٹھیک ہے.
آئی 5، لائک 6، ٹو 7، سویم 8، یہ 8 ورڈز جو ہیں یہاں پر استعمال ہوئے۔ اب نیچے میں گنتا ہوں، آئی 1، لائک 2، ٹو 3، رن 4، اینڈ 5، سویم 6۔ ٹھیک ہے، یعنی اوپر والی لائن میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ 8 ہیں، اور نیچے والی میں استعمال ہوئے ہیں وہ 6 ہوئے ہیں۔ تو یعنی ہم نے اس کو شارٹ کیا ہے۔ لینتھ آف سینٹینس، یعنی میں ترجمہ کر دینا، ود دا ہیلپ آف کنجنکشن، کنجنکشن کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں، وی کین، ہم کر سکتے ہیں شارٹن، مختصر، لینتھ آف سینٹینس، جو جملوں کی لمبائی ہوتی ہے ان کو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں۔ یہ اوپر انٹرجیکشن لکھا ہوا تھا، بہرحال انٹرجیکشن کا ایسا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا آگے ہیں جی اصل کام جو اسائنمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اسائنمنٹ جو لوگ جمع نہیں کروا رہے ان کو چاہیے کہ وہ جمع کروائیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بار بار کسی کے پاس جو ہے جا کر انگلش سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ایک اسکل آ جائے گا، آپ کو باقاعدہ اچھی طرح انگلش آ جائے گی۔ یہ انگلش آپ خود نہیں سیکھ رہے ہوں گے، بلکہ یہ آپ ایسی انگلش سیکھیں گے کہ آپ خود پڑھا رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسائنمنٹ ہے۔ یہاں پر آپ نے پہلے جو سوال ہے اس میں جو ہے آپ نے کنجنکشن کو پہچاننا ہے، یہ پارٹ 1 ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح دوسرے میں آپ نے کنیکٹ ٹو سینٹینس، ٹھیک ہے، کون سا جو ورڈ ہے وہ استعمال ہوتا ہے دو لفظوں کو ملانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے بتائے ہیں، 3-4 آپشن دیے ہیں، اس میں سے کون سا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کر کے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اچھا کمنٹس باکس میں بھی یہ اسائنمنٹ آپ بھیج سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اسی طرح آپ پرسنل میں بھی مجھے بھیج سکتے ہیں، یہاں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس طرح تیسرا میں جو ہے وہ انٹرجیکشن کا آپ نے بتانا ہے کہ یہ یہاں پر 4 چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے کون سا انٹرجیکشن ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پارٹ 2 ہے، پارٹ 2 کے اندر بلینکس ہیں، بلینکس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے نیچے آپشن دیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر پہلا جو ہے اس میں اینڈ آئے گا، بٹ آئے گا، اور آئے گا، کیا آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح دوسرے میں ہری اور اینڈ، بیکاز، ٹھیک ہے، ہرے، ہری نہیں، سوری، ہرے ہے۔ ٹھیک ہے، ہرے اینڈ بیکاز، 3 آپشن دیے ہیں، تو کون سا آئے گا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس میں تیسرا ہے جو اس میں بھی آپ نے واو، او، سو، تو آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آگے ہے پارٹ آف اسپیچ کو آئیڈینٹیفائی آپ نے کرنا ہے، آپ نے پہچاننا ہے۔ تو آپ نے جملوں کو پڑھنا ہے اور جملوں کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے وہ ہمیں بتا دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ مکمل ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔